پاک افغان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستان بدر کیے جانے والے افغانی آج کل دوہری مشکلات کا شکار ہیں۔ جہاں ایک طرف پاکستان میں ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں اور انہیں مالی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، وہیں افغان باشندوں سے شادی کرنے والی پاکستانی خواتین اور ان کے بچوں کے لیے افغانستان واپسی کے فیصلے نے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ بیشتر بچوں اور خواتین نے افغان شوہروں کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ پشاور سمیت صوبے کے دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں متعدد مقامی خواتین نے افغان باشندوں کے ساتھ شادیاں کر رکھی ہیں۔ تاہم افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے پشاور سمیت صوبے بھر میں ایسے لوگوں کو دوہرے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں ایک جانب متعدد پاکستانی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ افغانستان جانے پر آمادہ نہیں، وہیں بعض علاقوں میں خواتین نے اپنے بچوں کو بھی افغانستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے متعدد خاندان ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق اگر حکومت ایسے خاندانوں کو اوریجن کارڈ دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اوریجن کارڈ ملنے کی صورت میں یہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ تاہم اس وقت موجودہ صورتحال انتہائی سنگین شکل اختیار کر چکی ہے۔ ذرائع کے بقول ان افغان باشندوں کو کسی بھی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں، جنہوں نے اپنی خواتین کے رشتے پاکستانیوں کو دیے ہیں اور جن کے بچے جوان بھی ہیں اور پاکستان میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم وہ افغان باشندے جن کے ساتھ پاکستانی شہریوں نے کاروبار میں پارٹنرشپ قائم کی تھی، انہیں اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کی ملک بدری کے حتمی فیصلے کے بعد پہلے مرحلے میں تو افغانوں سے شادی کرنے والی پاکستانی خواتین نے افغانستان جانے سے انکار کیا، تاہم بعد ازاں ایسی خواتین کے والدین اور خاندان والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ افغانستان میں حالات ایسے نہیں جس میں خواتین کو وہ آزاد ماحول میسر ہو جو پاکستان میں ہے، کیونکہ پاکستان میں خواتین ملازمت سمیت ہر شعبے میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جبکہ گزشتہ دنوں افغانستان سے اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ خواتین کے لیے گھروں کی کھڑکیاں بھی بند کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ خواتین پر تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں بھی پابندیاں ہیں، جس پر پاکستانی خواتین شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ اس حال میں افغانستان چلی جاتی ہیں تو جو سہولیات ان کو پاکستان میں میسر ہیں اور ان کا سارا خاندان پاکستان میں موجود ہے، افغانستان میں ان کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، جبکہ ان کے بچوں کا تعلیمی سلسلہ بھی رک جائے گا، کیونکہ بعض خاندان ایسے بھی ہیں جن کے بچے اس وقت میٹرک کے امتحانات دے رہے ہیں اور میٹرک امتحانات کے علاوہ دیگر سینکڑوں بچے انٹر گریجویشن سمیت ماسٹرز کے امتحانات کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فی الحال خاندان کو منانے کے لیے جرگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تاہم کسی بھی حتمی فیصلے پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے خاندانوں میں دوریاں بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ جرگہ سسٹم چونکہ افغانستان سمیت پاکستان کے قبائلی اضلاع اور پشاور کے مضافاتی علاقوں میں انتہائی مقبول ہے، اس لیے افغانوں نے اس کا سہارا لیا ہے اور جرگے کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مقیم افغان خواجہ سرا بھی واپس اپنے ملک جانے سے انکاری ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں مقیم خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں جو سہولیات میسر ہیں وہ افغانستان میں ملنا مشکل ہیں۔ ان کو افغانستان میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں انہیں عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ ان کی پیدائش پاکستان کی ہے، اس لیے وہ پاکستان کو ہی اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ افغان خواجہ سراؤں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور ان کو پاکستانی شہریت دینے سمیت پاکستان میں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ بعض افغان خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ اور سرمایہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک جا سکیں، کیونکہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے بیشتر خواجہ سرا پاکستان سے افغانستان کی بجائے دوسرے ممالک کو منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ غریب افغان خواجہ سرا اب بھی مختلف شہروں کی سڑکوں پر بھیک مانگ کر روزی روٹی کماتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اس صورتحال کے باوجود افغان خواجہ سراؤں نے واپس جانے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو سہولیات ان کو میسر ہیں وہ افغانستان میں ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
यहाँ पाकिस्तान में उनको तमाम तर सहूलियात हुकूमत की जानिब से मैसर हैं और इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी भी कमा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में इस तरह की सहूलियात मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। अफगान ख्वाजा सराओं के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद ख्वाजा सराओं के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी हिस्सा रखा गया है और इनको ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मकामात पर हुकूमती सहूलियात मैसर हैं। चूँकि इनकी पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं से करीबी दोस्ती भी है, इसलिए वो इन सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं, तो इसका फ़ायदा इन्हें भी पहुँचता है, इसलिए वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।